صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، زید ابن ارقم کے پاس کچھ تابعین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی، اب چند اصحاب میں سے آپ باقی ہیں، ادھیڑ عمر کے ہو چکے ہیں، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کی گفتگو سنی، تو آپ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائیں جو نبی علیہ السلام سے آپ نے خود سنی۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی باتیں تو میں بھول چکا ہوں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ نہیں تھا کہ دین بلا چکے تھے، وہ احتیاط کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی عام مجلس کی باتیں میں ذمہ داری سے بیان کروں۔ البتہ ایک اہم بات جو مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم نے حج کیا تھا، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے واپسی پر خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کنکلوڈنگ الفاظ استعمال کیے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت نے نہ قرآن پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ صرف 50 سال کے بعد آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو تو چونکہ اللہ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ سب کچھ کرے گی، تو آپ نے امت کو ڈرا دیا کہ تم اس سسٹم کا حصہ نہ بنو۔